وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں اور خوشی والی زندگی گزاروں۔ اب آج کے بیان کے اندر، آج کی کلاس کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ حقیقی خوشی کیا ہے اور انسان خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو قرآنی جو خوشی ہے اس کو بھی بیان کریں گے، اور جو دنیا کے اعتبار سے ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھتے ہیں اور جن پر ریسرچ ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کو بھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھی ان کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بھولتے ہیں، حالانکہ انسان کے دانت کے اندر درد ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اپنی کیئر تو ہر بندہ کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی وہ بھول گئے۔ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو بھول جانا، اپنی پہچان کو بھول جانا، اپنے مقصد کو بھول جانا کہ کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو اس کو بھول جانا گویا اپنے آپ کو بھول جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر سورۃ الحشر کے اندر فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر ایمان والوں کو اس بات کا فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اب اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ کی کتنی پراپرٹی آپ نے تیار کی ہے، آپ کی جاب کیسی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ تو نہیں ہے، بلکہ آپ کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اللہ سے آپ نے ملنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس کیا تیار کیا ہوا ہے۔ یہ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ہر آدمی دیکھے کہ اس نے کیا تیار کیا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی ریسرچ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ کے اندر، تو ادھر پوچھا گیا بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے کہ تم خوشی کسے کہتے ہو، تو انہوں نے سارے لوگوں نے مختلف جواب دیے، تو ان میں 6 جواب بالکل کامن تھے، سب کے ایک ہی تھے کہ ان کے نزدیک خوشی کیا ہے۔ تو انہوں نے سب سے کہا کہ مال و دولت مل جائے تو اس سے ہم بڑے خوش ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھی نوکری، اچھی جاب مل جائے، اس سے ہم خوش ہو جائیں گے۔ تیسرے کسی نے کہا کہ سچی محبت اور ہماری جہاں ہم چاہتے ہیں ہمارا ادھر شادی ہو جائے، ہم اس سے خوش ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نئی نئی چیزیں خریدیں، گاڑی خریدیں، ہم بنگلہ خریدیں، شاپنگ کریں، نئی نئی چیزیں خریدیں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کچھ طلباء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھے مارکس امتحان میں مل جائیں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اچھی صحت ہو، تو اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ یہ 6 چیزیں یہ سرچ کے اندر یہ آئی تھی۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں میں نے گنی ہیں، یہ اگر ساری کی ساری انسان کو مل جائیں تو ان سے انسان کو عارضی خوشی ہوتی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے تو آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں انسان کے اندر جو انسان کا سوچ ہوتی ہے موڈ ہوتا ہے، وہ بوسٹ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت، اب اچھی نوکری ہے، اب اس پر بھی سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا جن کی مثال کے طور پر 50,000 تنخواہ تھی کہ آپ کیا چاہتے ہو، اس نے کہا ہم بس چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ ڈبل ہو جائے، پھر ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ عورت جو تھی، اس نے پوری ریسرچ کیا، پھر وہ ان لوگوں کے پاس گئی جن کی 1 لاکھ تنخواہ تھی، ان کے پاس گئی، تو ان سے پوچھا کہ ہاں تم کیا چاہتے ہو،
انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 1.5 لاکھ ہونی چاہیے. اس میں بھی ٹھیک ہے لیکن 1.5 لاکھ ہو تو پھر ہم اور بھی صحیح ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو ریسرچ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال جو بات بتائی تھی اپنی امت کو، آج یہ سرچ کرنے کے بعد بھی وہی بات بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ حدیث میں ہے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا مزاج ایسے ہے، اگر اس کو ایک پورا جنگل سونے کا دیا جائے تو یہ دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا. 2 جنگل دیے جائیں، تیسرے جنگل، سونے کے جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے، لکڑی کا جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے، اور سونے کا جنگل کتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا دوسرے جنگل کی یہ خواہش کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے الہاکم التکاثر، کہ زیادہ چیزوں کی کثرت نے تمہیں ہلاکت تک پہنچا دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں تک پہنچ گئے ہو. 99 کا چکر ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس اس کی کمی ہے، یہ فلانی چیز نہیں ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں. قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہماری یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی. حالانکہ ایک سرچ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ہر گھر کے اندر نا ہزاروں چیزیں، اگر ہم گھر میں کریں، ہمارے گھر میں جوتے ہیں، ہمارے گھر میں دریاں ہیں، ہمارے گھر میں موبائل ہے، چارپائیاں ہیں، ہمارے گھر میں پنکھے ہیں، پانی ہے، یعنی ایسے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اگر چھوٹی چھوٹی ہم کریں نا، کپڑے ہیں، تو یہ ہزاروں چیزیں بنتی ہیں. ہزاروں چیزیں بنتی ہیں. کتنی چیزیں ہیں ہمارے اندر. اب پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان سرچ کریں کہ آپ کے پاس کیا سامان تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سامان تھا، یا اوورال آپ پتہ کریں، سرچ کریں. پہلے لوگوں کے پاس آسائش، یہ چیزیں بڑی کم تھی لیکن وہ خوش تھے. آج ہمارے پاس چیزیں وافر مقدار میں ہیں پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا، ہم نے اپنی خوشی کے جو معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہ خوشی کی چیزیں نہیں ہیں. خوشی کی چیزیں کوئی اور ہیں. اسی طرح جو لوگ بالکل مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں نا مادہ کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کے والدین بھی ان کے پیسے کا ذریعہ نہیں بنتے تو وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مادہ پرست انہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا مقصد ہر وقت پیسہ ہی پیسہ ہو، کہ مجھے مفاد ملے، مجھے پیسہ ملے، یہ چیزیں جو ہے نا ملے، ان کو مادہ پرست کہتے ہیں. تو 20 سال تک نا ایسے لوگوں کو ان پر سرچ کی گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہوئے ہیں نا، وہ یہی لوگ ہوئے ہیں جو صرف اور صرف پیسے کے لیے جیتے ہیں. اور پھر وہ آخری وقت میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے کاش میں نے جو ہے نا یہ کیا ہوتا، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی، میں جو ہے پیسہ کسی کو دیتا. ابھی پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اب میری صحت خراب ہو گئی ہے، اب میں جو ہے نا مرنے کے قریب ہو رہا ہوں، تو اس کیا فائدہ، میں نے سارے جو ہے نا ان چیزوں کو اکٹھا کیا، خرچ نہیں کیا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا جو شکار ہے وہی ہے. تو اسلام نے خوشی حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اس کو ضروری قرار دیا ہے. اشفاق صاحب نے ایک بڑی زبردست بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں جو ہے نا کپڑے پریس کر رہا تھا، استری کر رہا تھا کپڑے، تو میں بار بار استری کر رہا ہوں کپڑوں کو، اور وہ اس کی سلوٹیں جو ہے نا وہ نہیں نکل رہی، کپڑے سیدھے نہیں ہو رہے. میں بار بار استری کر رہا ہوں لیکن کپڑے سیدھے نہیں ہو رہے. پھر بعد میں جب میں نے چیک کیا نا تو وہ استری کا سوئچ نہیں لگا ہوا تھا، کنیکشن نہیں تھا. تو کیسے استری کا ہوتے؟ تو یہی انہوں نے اس میں بات لکھی ہے کہ جب تک انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کنیکشن اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، تو یہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو سکون نہیں دیتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کوئی اگر آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو تو اللہ سے محبت تمہیں ہو جائے گی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ آج سے اب نہ بیٹھ جائیں مسجد میں کہ بس میں نے تو بالکل دنیا کے اندر جانا ہی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں کرنا، کھانا بھی نہیں ہے. نہیں، ایسی یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے.
دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. اب کشتی پانی کے اندر چلے گی، یہ نہیں ہے کہ کشتی پانی سے باہر ہوگی، لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاکت ہے نا، کشتی ڈوب جائے گی، جہاز ڈوب جائے گا. تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو کہ ہر وقت آپ کو دنیا کا خیال ہو، ہر وقت آپ کو نہ پیسے کا خیال ہو، ایسا نہ کرو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کی محبت مجھے کیسے ملے گی؟ پہلے پوچھا کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، پھر پوچھا لوگ مجھ سے محبت کیسے کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں میں نا حسد نہ کرو، طمع کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھو، تو پھر لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. کیا ہوتا ہے یار اس کا یہ فلانی چیز میرے پاس بھی ہوتی نا، تو آپ کے دل میں لالچ ہے، یہ میرے ساتھ بھی اس طرح یہ کرتا نا، وہ کرتا ہے، یعنی لالچ آ رہی ہے تو وہ لوگ آپ سے محبت نہیں کریں. ان کی چیزوں کا خیال نہ کرو. ان کے پاس کروڑ روپیہ ہے، ان کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، آپ اس کی فکر ہی نہ کرو، اس سے لالچ ہی نہ رکھو، اس سے امید بھی نہ رکھو. تو جب آپ کی کوئی امید ہی نہیں ہوگی، کوئی لالچ ہی نہیں ہوگی، تو وہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. اور دوسرا ہم یہ کریں کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم ماضی کی جو پریشانیاں ہیں نا ان کو چھوڑیں. بعض اوقات انسان کے ساتھ نا ماضی کے اندر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، آدمی ان کو بار بار یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی آدمی خوش نہیں رہ سکتا. حال میں جئیں ہم، صاحب الحال جس کو کہتے ہیں نا، کہ ہم آگے کی بھی نہ سوچیں، پیچھے کی بھی نہ سوچیں، ابھی دیکھیں کہ ابھی تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو اس حال کے اندر جئیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے نیک بندے وہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو نا ماضی کا غم نہیں ہے. یحزنون، یحزنون کسے کہتے ہیں کہ ماضی کے غم نہیں ہے ان کو، کوئی بھی پریشانی یا حساب کا انہوں نے بھلا دیے ہیں. اور مستقبل کا کوئی خوف بھی نہیں ہے ان کو کہ کیا ہوگا ہے. تو اس لیے ہم اگر نا اب مثال کے طور پر صحابہ میں نا وحشی تھا، کافر تھا یہ، ٹھیک ہے. اب اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے کچھ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب کتنی بڑی غلطی ہے. اب اسی کو سوچتا رہتا کہ میں نے تو بہت کام غلط کیا ہے، ماضی میں اسی کے رہتا رہتا، تو کبھی بھی یہ جو ہے نا اسلام پر نہ آتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر لی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، اتنی بڑی غلطی ہے. تو لیکن جو ہے نا یہ لگا رہا جو ہے نا کہ میں نے اس کا ازالہ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا، مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور اس کے خلاف تھا، اس کو پھر جو ہے نا اس نے مارا تھا. تو اس لیے ہم جو ہے نا ماضی کی باتوں کو نہ سوچیں، بلکہ ہم کریں کہ جو اس وقت میرے پاس وقت ہے اس کو میں کیسے بہتر بناؤں کہ میری ماضی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو میری کمیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نا لوگوں کو بھی نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس چیز کو نہ دیکھیں. لوگ تو آپ کے بارے میں نا کئی رائے قائم کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر میں جو کام کر رہا ہوں کیا مجھے خوشی مل رہی ہے؟ کیا اللہ اس سے میں اس کام پر میرے اوپر راضی ہے؟ یا اللہ نے میرے اوپر حال بھیج دیا ہے، بس میں نے اس پر نا اللہ سے راضی رہنا ہے. تو ایک بہت زبردست قصہ لکھا تھا، بڑا زبردست ہے، اس میں بڑا سبق ہے. کہ ایک سلطنت کے اندر نا ایک آدمی تھا، اس نے بڑا پیارا گھوڑا جو ہے نا پالا ہوا تھا، بہت پیارا گھوڑا، اس سے بڑی محبت کرتا، بڑا شوق تھا اس کے اوپر سوار ہوتا، نسلی گھوڑا تھا. تو ادھر کا جو بادشاہ تھا نا اس کو بھی بڑا پیار تھا گھوڑوں کے ساتھ، نسلی گھوڑے، وہ جہاں بھی دیکھتا ان کو لے آتا. تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلانے آدمی کے پاس بھی گھوڑا ہے. اس نے فوراً جو ہے نا لوگ بھیج دیے کہ اس کو منہ بولی قیمت جو دل میں آتا ہے تم بتاؤ، ہم آپ کو پیسے دیں گے. لوگ آ گئے کہ تمہاری تو لاٹری نکل آئی، تم جو ہے گھوڑا ہمارے حوالے کرو، جو مانگتے ہو مانگو. بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا نہیں، میں گھوڑا نہیں دیتا، اس کے ساتھ مجھے محبت ہے، پیسہ تو مجھے مل جائے گا لیکن میں تو خوش تو نہیں رہوں گا. گھوڑے کے ساتھ محبت ہے، میں اس کے ساتھ سوار ہوتا ہوں، اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، بڑا مجھے مزہ آتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. لوگوں نے کہا تو بھی پاگل ہے، بادشاہ کے آفر کو تو جھٹلا رہا ہے، کیسا پاگل ہے، تمہارے جیسا بیوقوف بندہ کوئی نہیں ہے. نے کہا تم جو کچھ کہتے ہو میں خوش ہوں نا، مجھے ان سے پرواہ نہیں ہے. تو لوگوں کی ہم باتوں میں نہ جائیں. اچھا کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ گھوڑا گم ہو گیا. پھر لوگ آ گئے باتیں کرنے،
آپ کو جو کہتے تھے اب مزہ آیا ہے، گھوڑا گم ہو گیا ہے، بادشاہ نے اتنی بڑی آفر کی تھی، تم نے آفر کو ٹکرایا تھا. اس نے کیا کہا؟ بڑا ایمان والا بندہ تھا، اس نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی، اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا اسی میں بہتری ہوگی. صبر کیا اس نے، لوگوں کو کوئی بھی جواب نہیں دیا. چند دن گزرے، وہ گھوڑا بھی واپس آ گیا اور 6 گھوڑے اور بھی ساتھ لے آیا. جنگل میں کہیں گیا تو گھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، بھاگتے ہیں، وہ 6 گھوڑے اور بھی لے آیا. پھر تو لوگ آ گئے، اچھا تو مطمئن کیوں تھا؟ اس لیے مطمئن تھا تم نے اس کو سکھلایا ہوا تھا، اس لیے بھیجا تھا، یہ گھوڑے لے آیا ہے. پھر لوگ اس طرح شروع ہو گئے. اچھا پھر بھی اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا میری اپنی زندگی ہے، میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اللہ نے جو ہے نا یہ جو ہے نا بھیجے ہیں. تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کا ایک بیٹا جو ہے نا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، گھوڑے پر سوار تھا، وہ گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر لوگ اس کے پاس آ گئے، ہاں تم نے نا ناشکری کی تھی نا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، بادشاہ کو ایک گھوڑا نہیں دیا تھا، اب دیکھو اسی گھوڑے پر آپ کا بیٹا سوار ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اگر گھوڑا آپ کا نہ ہوتا تو بیٹا بھی وہ زخمی ہوتا، ایک ہی بیٹا تھا، اب کیا کرو گے؟ گھوڑے کو رکھو اپنے پاس. لوگ پھر شروع ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، پتہ ہے اب اس میں کیا بہتری ہے میں نہیں جانتا، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں. اس کے بعد کوئی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس ملک کے اندر جنگ چھڑ گئی. بادشاہ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جب بھی جنگ چھڑے گی، سارے جتنے بھی مرد ہوں گے نا، جتنے بھی 10-12 سال کی شرط تھی کہ اس سے بڑے جتنے بھی ہوں گے وہ سب نکلیں گے، جنگ لڑیں گے، ملک کی جنگ ہے، سب نے لڑنی اکٹھی ہو کر. تو فوج آ گئی اور سب کو نکال رہے ہیں. اس کے گھر بھی آ گئی، اس کا بیٹا بھی 15-20 سال کا تھا، لیکن جب آئے نا انہوں نے دیکھا تو اس کی ٹانگ زخمی تھی، انہوں نے کہا اس کو نہیں لے جاتے، اس کو گھر میں رکھو. اور سب کو نکال رہے ہیں، نکلو سارے، کسی کا دل ہے یا نہیں ہے، نکلو، لڑنا ہے، جانا ہے. پھر لوگ اس کے پاس آ گئے، اس نے کہا تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہارا بیٹا تو تمہارے ساتھ ہے، ہمارے بیٹے جو ہے نا وہ تو گئے ہوئے ہیں، پتہ زندہ واپس آتے ہیں نہیں آتے. تو اس طرح شروع ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو. ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نا دیکھ کر، اور یا چھوٹے سے غم کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر ہم پوری زندگی کا فیصلہ نہ کریں. پتہ نہیں اللہ نے کتنی جو ہے نا خوشیاں رکھی ہیں، اور اس جو حال آیا اس کے اندر کتنی خیریں ہیں جو ہے نا، یہ اللہ جانتے ہیں، ہم بہتر نہیں جانتے. ہاں. اور دوسرا جو خوشی کا تعلق ہے نا، وہ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی کے پاس چیزیں زیادہ ہوگی تو وہ خوش ہوگا، اور کسی کے حالات اچھے ہوں گے تو وہ خوش ہو سکتا ہے، جس کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ خوش نہیں ہو سکتا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آپ پر نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے مشکل ترین حالات تھے. سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. ہم میں سے یہ کلاس میں آن لائن بھی ماشاءاللہ بچیاں ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایسا ہے کسی کو اپنے علاقے سے نکالا گیا ہو، برادری والوں نے نکالا ہو، گھر سے نکالا گیا ہو، بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہو، اتنی کوئی ہے بندہ؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تکلیفیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا. جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آ جاتا آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے انداز سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں تھے، تو کسی دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی نے حلوہ بھیج دیا حضرت عائشہ کے گھر میں. تو باندی لے کر آئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ آج میری باری ہے اور یہ حلوہ دوسری اس سے کیوں آیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پلیٹ کو توڑ دیا. اب ہم ہوتے تو ہمیں تو ہمارا میٹر تو پارا چڑھ جاتا کہ کون ہوتے ہیں جو ہے نا میری بیوی کے گھر کے آیا ہوا، اور وہ بھی تو بیوی ہے اور آپ بھی تو بیوی ہیں، غصے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آسا مسکرانے لگ گئے اور فرمایا کہ آپ کی امی کو، اس کو باندی کو کہا کہ آپ کی امی کو غیرت آ گئی ہے.
تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ایک جذباتی وہ تھا اس کو ہوا، بعد میں اس کو بھی ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اٹھو، اس برتن کو جوڑو اور دوبارہ اس کو رکھ کے واپس کرو. تو پھر وہ بھی مثال کے طور پر اس پر آ گئی. تو ہم یہ دیکھیں کہ اب حالت کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچھے انداز سے اس کو جو ہے نا ڈیل کیا. اور دوسرا جو ہے نا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. آج دنیا کے جو امیر ترین بندے ہیں نا، جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، وہ بھی جو ہے نا لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں. پوچھا کہ تم کیوں خرچ کرتے ہو، تمہارا تو آخرت پر یقین بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے، لوگوں پر خرچ کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے، کسی کا مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے اس نے مسجد نبوی کے اندر 30 دن اعتکاف کیا ہو. مسجد نبوی کا ایک دن کا اعتکاف ہر آدمی کہتا ہے یار مجھے نصیب ہو جائے، ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کا جو ہے نا ایک حاجت اس نے کوئی ضرورت لے آیا، اس کی پوری کی، تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ 30 دن مسجد نبوی کے اندر اس نے اعتکاف کیا ہو. تو اس لیے جو ہے نا ایک عالم کے بقول کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے، کوئی غریب ہمارے پاس آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، کوئی جو ہے نا معذور آتا ہے، ہم مدد کر سکتے پھر بھی نہیں کرتے. تو اس نے کہا آپ عالم ہو سکتے ہو، آپ محدث بھی ہو سکتے ہو، آپ بہت پڑھے لکھے بھی ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہو، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. نیکی یہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ پریشان آیا ہے جو ہے نا وہ آیا ہے تو آپ کیا کریں، اس کی پریشانی کو دور کریں. کوئی بھی ضرورت مند آیا ہے تو آپ اس کی ضرورت کو دور کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہم جو ہے نا اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد بتاتے تھے کہ 3C سے بچو. نمبر 1 کمپیریزن، اپنا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ کرو کہ مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس میں فلانے میں ہے. ایک C یہ ہو گیا کمپیریزن. کبھی بھی اپنا نہ کرو، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو کہ فلانے کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. اگر یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگے؟ پریشان ہوگے. دوسرا کہتے تھے کہ کرٹیزم، کسی کے اوپر تنقید نہ کرو. جو معاملہ ہے ہر بندے کا اپنا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہم بے جا تنقید نہ کریں. ایک ہوتا ہے نا پیار محبت سے کسی کو سمجھانا ہے، ایک بار جو ہے نا ایسے یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، یہ فلاں کیوں کرتے ہیں، کہ تنقید کرنے سے بھی آپ دوسروں پر تنقید کریں گے تو پھر وہ آپ پر بھی کریں گے. عیب تو ہر بندے میں ہے نا، یہ تو نہیں ہے مکمل تو کوئی نہیں ہے. آپ دوسروں کی غلطیاں نکالیں گے تو وہ آپ کی بھی نکالے گا. تو اس سے بھی ہم بچیں. اور تیسری ہم جو ہے نا کمپلین یعنی شکایتی انسان کا مزاج بن دے، ہر اس میں نا نقص نکالے. اس سے بھی ناشکری جو ہے نا ہر وقت کرنا کہ میرے جو ہے نا ہمارا تو حالات ہی ایسے ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو مسئلہ بہت خراب ہے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں کرنا. تو ان چیزوں سے بھی ہم بچیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم یعنی خوشی چاہتے ہیں تو ہم حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں. آج کل کون سا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بھئی حقوق اللہ تو معاف ہے، بس آپ چھوڑو ان کو. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی اس کے ساتھ بتایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. یعنی اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا. تزکیہ کیا ہے؟ اپنی غلطیاں دیکھنا، میں کہاں غلط ہوں، مجھ سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں. پھر کامیابی کے ساتھ فوراً اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام بلند کیا اور نماز پڑھی. آپ کیسے کہتے ہو کہ بھئی نماز نہ پڑھ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ جو ہے نا نماز کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہوگا جو نماز کو قائم کرے. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جہنمی لوگ ناکام لوگ ہیں نا، کیا کرتے تھے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ناکامی کس لیے ہو رہی ہے؟ حقوق اللہ چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات سورۃ المومنون میں بیان کیا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں. قد افلح المومنون، کامیاب ہو لوگ ہیں، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کون سے کامیاب ہو گئے؟
کون سے مومن؟ جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہے نا وہ جو ہے نا ایسے فضول باتیں نہیں کرتے، نظروں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ فرمایا۔ پھر آخر میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا 2 دفعہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے انداز سے جو ہے نا نماز کے بارے میں نا بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے جو ہے نا باہر 5 نہریں ہوں اور اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ کہ نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی ہر قسم کی ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے دور ہوتا ہے۔ کیسے پیارے انداز میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو سارے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، سارے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ جب یہ سجدہ کرتا ہے سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آئے تو ہم کیا پڑھیں؟ فوراً جو بھی جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ میرا ایک دوست ہے پہاڑپور کا ہے، وہ باہر ملک پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب یقین کرو مسلمان ہونا نا بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کہا ہمیں جو بھی پریشانی آ جائے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ خیر کرے گا، اللہ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ بہتر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ کہنے سے نا بہت بڑی ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ غیر مسلم ہوتے تھے اور ان کا اگر مثال کے دے رہے $100 اس کے گم ہو گئے نا اور اس نے جو پریشان ہوا، انہوں نے کہا کیا ہوگا میرا؟ ہم تو کہتے ہیں آخرت میں بدلہ مل جائے گا، اللہ بہتری کرے گا۔ ان کا یقین تو اللہ پر ہے نہیں، تو اس نے کہا ان کی چھوٹی پریشانی بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے نا پریشان کر دیتی ہے۔ سہارا کوئی نہیں، ہم تو فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں ہمیں سہارا مل جاتا ہے، صبر مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں نا 2 بنیادی عقیدے ہیں۔ یہ ایسی عام دعا نہیں ہے، اس میں 2 بڑے بنیادی عقیدے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہیں ہی اللہ کے، اب ایک چیز ہے ہی دوسرے کی تو وہ واپس لے لے تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے فرمایا یہ 2 بنیادی عقیدے اس میں بیان کیے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کچھ آیا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور واپس بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک عورت تھی بہت زیادہ پریشان تھی، تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک کے پاس آئی تھی، تو میری تو بیٹی فوت ہو گئی ہے اور بیٹی میری ایسی تھی کہ اکیلے کمرے میں نا نہیں سوتی تھی۔ ابھی اکیلی قبر میں کیا کر رہی ہوگی؟ میں تو بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کتنے دنوں سے۔ میری بیٹی تو اکیلے کمرے میں نہیں سوتی تھی، ابھی اکیلی قبر میں سو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی وہ بتاؤ۔ تو بزرگ نے بڑی پیاری مثال اس کو دی۔ میں نے کہا دیکھو آپ ماں ہیں نا، آپ کو فکر تھی، آپ اس کا خیال کرتی تھی۔ میں نے کہا ہاں بالکل میں تو بہت زیادہ خیال کرتی تھی اس کا۔ تو اس نے کہا کہ وہ آپ کس کے پاس چلی گئی ہے؟ اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ اب اللہ آپ سے بھی زیادہ اس کا خیال کرے گا، وہ تو اس کا خالق ہے، بنانے والا ہے، تم تو ماں تھی، اب ماں اور جو ہے نا اللہ کا کیا مقابلہ ہے، وہ تو تم سے بھی زیادہ خیال کرے گا۔ تو اس بات سے نا عورت کو بڑا سکون ملا اور وہ سیٹ ہو گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم جو ہے نا جو بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، زندگی کو فضول چیزوں میں نہ گزاریں۔ ایک مثال کے ذریعے بڑی پیاری بات بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھائی۔ نے کہا کہ 3 دوست تھے تو وہ جو ہے نا جا رہے تھے، انہوں نے وہ بالکل آخری منزل کے اوپر، پلازے کے آخری 75 منزل تھی، ان پر اس نے گھر لیا ہوا تھا، فلیٹ لی ہوئی تھی۔ تو جب ادھر گئے تو کوئی پرابلم تھا اس کے اندر جو لفٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ادھر سے تو نہیں جا سکتے، آپ جو ہے نا ایسے سیڑھیوں پر آپ کو چڑھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی منزل ہے، اب کیا کریں؟ تو تینوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ 25 منزل تک میں آپ کو ہنسی مذاق میں ایسا رکھوں گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور اس نے ہنسی مذاق جو ہے نا ایسے کھیل کود میں نا 25 منزل طے کر لیے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، محسوس بھی نہیں ہوا، 25 منزل انہوں نے طے کر لی۔ پھر اگلے بندے نے کہا کہ ابھی جو ہے نا میں آپ کو 25 منزل میں عبور کرواؤں گا، اور اس نے جو ہے نا سنجیدہ باتیں کرنا شروع کر دیں، سنجیدہ باتیں، صحیح سی باتیں، تو اس طرح بھی 25 منزل اور بھی ان کی طے ہو گئی۔
پھر آخری جب 25 منزل آئی نا تو وہ جو دوست تھا وہ بڑا شعر و شاعری اور غم کی جو ہے نا بات اس نے شروع کر دی، غمگین باتیں، اور اگر میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ غمگین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو وہ کرتا رہا، وہ پریشان ہو گیا. تو آخر میں اس نے ایک بات کی، نے کہا کہ وہ جو چابی ہے نا جس کمرے کو ہم نے کھولنا ہے وہ تو ہم نیچے چھوڑ آئے ہیں، چابی کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو سارے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اتنا دور ہم آ گئے ہیں اور چابی نیچے پڑی ہے. تو اس مثال کے اندر نا بڑی پیاری مثال ہے. اس میں کہا کہ انسان کی اگر ٹوٹل زندگی اوسط زندگی 75 سال ہے نا، اس کے 25 سال تو ایسے کھیل کود میں گزر رہے ہیں. اب ماشاء اللہ ابھی 15-20 سال کو آپ نے کراس کیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی آپ کیا ہے، بس والدین کے اوپر ہیں، یعنی مزے کر رہے ہیں بس کہ یہ جوانی ہے میری، اس میں مزے کروں. تو نے کہا 25 سال تو ہنسی مذاق میں گزر جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا. پھر شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، 25 سال اس میں گزر جاتے ہیں، 50 تک وہ پتہ نہیں چلے گا. پھر جب آخری 25 سال آتے ہیں نا، اس میں آدمی کو پتہ چلتا ہے او ہو میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو زندگی کو ضائع کر دی ہے. لیکن پھر جو ہے نا وہ چابی کیا ہوتی ہے، زندگی کے جو اصل کامیابی ہوتے ہیں وہ اس کا یعنی جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ چابی جو ہے نا اٹھانی تھی وہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے، ایسے جو ہے نا زندگی کو بیکار گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم خوشی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم ان کاموں کے اندر گزاریں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے نا حقیقی خوشی ملے گی. اچھا، میں تو بہت سرچ کرتا رہا قرآن مجید میں نا یا حدیثوں میں، اسلامی اس میں خوشی کا وعدہ کہیں بھی نہیں ہے. خوشی ایک عارضی چیز ہے، خوشی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. اطمینان کا وعدہ، سکینت کا وعدہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے. 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے وقت بھی اور غار ثور کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر سکینہ نازل کر دی، اطمینان ان کو نصیب کر دیا. تو سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. سکینہ اللہ کی طرف سے سکینہ آنا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کہ آدمی کو سکون ہوتا ہے، جو بھی حال ہو، جیسا بھی حال ہو، یہ سکون ہے. اب یہ کوفہ والے لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا اطمینان اور ایسا سکون جو ہے نا ہم نے کسی میں نہیں دیکھا. کہ حضرت حسین کا پورا گھر جو ہے نا اجڑ گیا لیکن وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیفیت سکینہ والے عطا کرتے ہیں. دوسرا، انسان کو اطمینان ملتا ہے، جیسے بھی حال آ جائیں یہ مطمئن ہوگا. تیسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ یقین دہانی بھی کرتے ہیں. بڑی عجیب بات اللہ نے بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کہ اگر تمہارے اوپر حالات تنگ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو آسان بھی کر دے گا. اور چوتھی بات سکینہ میں ہے نا، انسان میں شکر جو ہے نا یہ مزاج جو ہے نا بنتا ہے، ہر وقت آدمی شکر کرتے ہیں. اب جس طرح ہم پکنک پر جاتے ہیں، ہاں جو ہے نا چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن آدمی نا اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے تھوڑی سی چیزوں میں. یہ نہیں کہتا کہ میرا تو بیڈ نہیں ہے، ادھر اے سی نہیں لگا ہوا، ادھر تو فلانی چیز نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، ادھر تو جو زمین ہموار نہیں ہے. نہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح انسان تھوڑی سی چیزوں میں پھر شکر جو والا مزاج بنتا ہے، آدمی ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کی توفیق عطا فرمائے.